تو ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ میری بہنیں، میری بیٹیاں یا میرے نوجوان جو ہیں یا بزرگ جو ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے بڑھاپے کا سہارا ان سے مانگ رہے ہیں، جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جو جب ہم بھرتی ہوئے تھے ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد لیو ان کیشمنٹ ملے گی، پینشن ملے گی، گریجویٹی ملے گی، لیکن اب یہ ہر چیز کو کاٹنے کی طرف جا رہے ہیں۔ بھئی ایک آپ کے پاس یہی طبقہ رہ گیا جس کے اوپر آپ نے چھری چلانی ہے، آپ ان کی کیوں سانسیں چھین رہی ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں، کوئی وہی کیے ہوئے کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے آپ کو گھر بنا دیں گے، آپ کو کاروبار سیٹ کر دیں گے، آپ کو حج عمرہ کروا دیں گے، لیکن آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں بھیک مانگنے کی طرف کہ لیو ان کیشمنٹ 60 سے 70% آپ کم کرنے جا رہے ہیں، اب ہماری سالانہ انکریمنٹ جو ہے وہ بند کرنے جا رہے ہیں، پینشن اور گریجویٹی بند کرنے جا رہے ہیں۔ میری یہ بہنیں، میرے بھائی یہ کیا کریں گے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ یہ بھیک مانگیں گے، زکوٰۃ کا سہارا لیں گے، یا کسی سے قرض مانگا کریں گے اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے، یا ان کی اولادیں پھر ان کو اولڈ ہوم کی طرف دھکیل دیں گی۔ یہ ملک ہے پاکستان جہاں پر اساتذہ کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور مثالیں ہمیں دیتے ہیں جی ہم نے ترقی کرنی ہے اٹلی کی طرح کہ جہاں پر استاد کورٹ میں جاتا ہے تو اس کو کرسی پیش کر دی جاتی ہے، اور یہاں پر استاد کو رہائی کے آرڈر کیے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو نظر بند کر دیا جائے۔ ہم قاتل ہیں؟ ہم کوئی ٹیکس چور ہے؟ یا ہم پولیٹیکل لوگ ہیں؟ ہم تو نان پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ بچوں کی پڑھائی نہیں ہو رہی، تو بھائی میرے بچوں کی پڑھائی تو جو 60-70 لاکھ بچہ اس وقت پنجاب میں آؤٹ آف سکول ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، کہ نہ کہ 1,18,00,000 بچوں کو جو ہے نا یہ اس سٹیج پہ لے آئیں کہ ہم ان کو پڑھائیں نا۔ ہماری بات سننی چاہیے، ہم استاد ہیں، ہم کون سا ان سے پلاٹ مانگ رہے ہیں، یا ان سے کوئی حج کے لیے پیکج مانگ لیا ہے، یا ان سے کوئی بلا سود قرضہ مانگ لیا ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ جو سہولتیں، جو مراد آپ نے ہمارے ساتھ طے کی تھی آپ کائنڈلی ہمیں وہی دے دیں، ہم اس سے زیادہ نہیں مانگ رہے آپ سے۔ ہم نے استاد دیکھیں گرفتار تو وہ ہو رہے ہیں نا جو احتجاج کر رہے ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں، پڑھانے والے تو گرفتار نہیں ہو رہے نا۔ نجم ولی صاحب استاد ہی تو احتجاج کر رہا ہے، استاد ہی اپنی مراد کے لیے احتجاج کر رہا ہے، استاد ہی ان اداروں کو جس کے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم نے سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دینا ہے، تو کیا یہ پرائیویٹ سیکٹر کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب برِ صغیر میں آئی تھی تو تجارت کے لیے آئی تھی، اس کے بعد تو آج تک ہم ان کے غلام ہیں۔ تو کیا یہ پرائیویٹ سیکٹر جب آئے گا تو گورنمنٹ جب اپنے اداروں کی سرپرستی چھوڑ دے گی، مکمل ان کے ہینڈ اوور کر دے گی، تو پھر وہ 2-4 سال 5 سال کے بعد وہ بچوں سے فیس مانگیں گے۔ پاکستان میں تو تعلیم انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے، یہ کاروبار ہے، یہاں پر اب وہ مدد یا کوئی جو کہتے تھے کہ جی یہ بڑا اچھا اقدام ہے جو ہم کر رہے ہیں قوم کے لیے۔ رانا صاحب ایک بات بتائیں، حکومت اس وقت کوئی 2-2.5 ہزار روپیہ ایک بچے کے اوپر خرچ کرتی ہے اپنے بجٹ کے حوالے سے، اگر وہی کام اگر وہ 550 600 700 روپیہ دے کر اور اچھی ایجوکیشن دلا دیتی ہے اور کسی این جی او کو ساتھ اپنے ساتھ لے لیتی ہے، اس میں کیا حرج کیا ہے؟ آپ دیکھیں اتنا شکایتیں لوگوں کو آپ سے بھی بڑی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب پڑھاتے نہیں ہیں سرکاری، آپ کے بچے آپ خود اپنے بچوں کو رانا صاحب پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں اور خود سرکاری اسکول میں پڑھانے چلے جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے لیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ پھر دیکھیں نا اس طرح صاحب مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھایا ہے، اور بہت سارے ہمارے اساتذہ جو ہے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن پکی بات ہے، پکی بات ایک بات ہے، میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ کہیں جب سکول ہمارا فرض کریں کہ میرا استاد جس نے 20 کلومیٹر اپنے گھر سے دور جانا ہو تو وہ اپنے بچے کو کس طرح ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں موٹر سائیکل پر یا جو ٹرانسپورٹ ہمارے ہاں ہے اس میں کیسے سفر کروائے گا؟ وہ پھر سوچتا یہی ہے کہ یار میں اس کو کہیں اپنے قریبی کوئی ایسا سکول ڈھونڈ لوں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہی ہو، میں وہاں پر اس کو داخل ہوں، لیکن جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف آ جاتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے اس وقت بھی۔ جو فیسیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی جو آسمان کو چھو رہی ہیں، ہمارے پاس روزانہ سینکڑوں بچے آتے ہیں کہ جی ہمارے والدین یا والدین کہتے ہیں ہم پرائیویٹ سیکٹر کی فیسیں ادا نہیں کر سکے تو ہمارے بچوں کو داخل کر لیں، لیکن مراد کہ استاد نہیں ہے۔ 1,13,000 ویکنسی آپ کی خالی پڑی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پائلٹ اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ 2 سال سے اس کلاس کو پڑھانے والا ٹیچر نہیں ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے، صبح نئے ٹیچر بھرتی کرنے کا اعلان کرتے اور اس کا اشتہار دیتے، جو پچھلے 4 سال میں مراد راز صاحب نے ایک ٹیچر بھرتی نہیں کیا پنجاب میں، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی اس نے بھی ایک ٹیچر بھرتی نہیں کیا۔ تو یہ نظام تعلیم ہے ہمارا۔ پھر استاد کو کہنا کہ استاد پڑھاتا نہیں ہے، استاد یہ نہیں کرتا، استاد وہ۔ آج بھی استاد جو ہے ایسے حالات میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے کہ جو انوائرمنٹ بہتر نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔